بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اے وائس کے ناظرین کو میرا سلام، امید کرتا ہوں کہ اب سب ٹھیک ہوں گے۔ معزز ناظرین کرام، حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک نادار و بے نیا خاتون تھی۔ اس کے پاس جو تھوڑی بھی رقم تھی اس سے وہ اون یا روئی وغیرہ خریدتی تھی اور اسے کاٹ کر اس کی ہڈیاں بناتی اور پھر انہیں بازار میں بیچ کر اپنے اور اپنے بچوں کا گزارا کرتی تھی۔ ایک دن وہ سود کاٹ کر اس کی ہڈیاں بنا کر بازار میں بیچنے کے لیے سر پہ رکھے جا رہی تھی کہ اچانک تیزی سے ایک کوہ آیا اور ایک ہڈی اٹھا کر لے گیا۔ وہ بے سہارا خاتون بہت رنجیدہ ہوئی اور حیران و پریشان حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس گئی اور سارا واقعہ بیان کیا کہ کس طرح اس کوہ نے میری ایک ہڈی اٹھا لی۔ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد اس خاتون نے حضرت داؤد علیہ السلام سے کہا کہ خدا کی عدالت کہاں ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سے فرمایا، ادھر بیٹھ جاؤ تاکہ تمہارے بارے میں میں کچھ فیصلہ کر پاؤں۔ یہ واقعہ ایک طرف ادھر پیش آیا تو دوسری طرف کچھ لوگ کشتی سے دریا عبور کر رہے تھے کہ ان کی کشتی میں سوراخ ہو گیا۔ سوراخ اتنا گہرا ہو گیا کہ ان کی کشتی ڈوبنے کا خطرہ ان پر لاحق ہو گیا۔ وہ بہت پریشان ہوئے کہ اب ہم کیا کریں گے؟ تو ان لوگوں نے نظر باندھی کہ اگر ہم اس خطرے سے بچ جائیں تو ہم 1000 دینار کسی فقیر کو دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ ایسا کرم کیا کہ اس کوے کو اس کام پر لگا دیا کہ اس خاتون کی ہڈی اٹھا کر اس کشتی میں پھینک دو۔ اس کوے نے چنانچہ ایسا ہی کیا، اس نے وہ ہڈی اٹھا کر اس کشتی میں پھینک دی۔ صحیح ہڈی اس کشتی میں پھینکی تو ان لوگوں نے اس ہڈی سے اس سوراخ کو بند کر دیا اور اس خطرے سے بچ گئے۔ جب وہ لوگ ساحل پر پہنچے تو اپنی نظر ادا کرنے کے لیے وہ سیدھے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف چل پڑے، اور جب وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچے تو 1000 دینار آپ کی خدمت میں پیش کر دیے اور اپنا پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا کہ کس طرح ہم بچے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے خاتون کے سامنے خدا کی حکمت عدالت بیان کی اور وہ 1000 دینار اسے دے دیے۔ وہ خاتون بہت خوش ہوئی اور سمجھ گئی کہ خدا سے زیادہ کوئی بھی عدل اور احسان کرنے والا نہیں ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک شہوت پرست شخص لگاتار ایک خاتون کے پاس جاتا اور اسے منافی عفت کام کرنے پر مجبور کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے خاتون کے دل میں ایک بات ڈال دی کہ جب بھی وہ شخص تمہارے پاس آئے تو اس سے کہو کہ جب وہ تمہارے پاس آتا ہے تو اس کے گھر میں ایک اجنبی شخص اس کی بیوی سے ملنے جاتا ہے۔ جیسے کہ اس خاتون نے یہ بات اس شخص سے کہی تو وہ دوڑتا دوڑتا اپنے گھر چلا گیا اور کیا دیکھا کہ ایک اجنبی شخص اس کی بیوی کے ساتھ ہے۔ یہ ماجرا دیکھ کر وہ بہت پریشان ہوا اور اس کے بعد اس شخص کو حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس لے آیا اور کہنے لگا کہ اے اللہ کے پیغمبر، میرے اوپر ایک ایسی مصیبت آئی ہے جو آج تک کسی پر نہ آئی ہوگی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ کون سی مصیبت ہے؟ اس شخص نے کہا کہ یہ آدمی میری موجودگی میں میرے گھر میں آیا اور میری بیوی سے زنا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر ایک وحی نازل کی کہ اس مرد سے کہو کہ جیسا کرو گے ویسا ہی برو گے۔ ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کے پاس ایک فقیر اور ایک پریشان حال نوجوان بھی بیٹھا ہوا تھا۔ یہ نوجوان حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں اکثر آیا جایا کرتا تھا۔ ایک دن حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئے اور گہری نگاہوں سے اس نوجوان کی طرف دیکھنے لگے۔ یہ دیکھ کر حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے کہا کہ اس نوجوان کو اتنی گہری نظروں سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں ہفتے کو روز اس کی روح قبض کر لوں۔ یہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام کے دل میں اس نوجوان کے لیے تڑپ پیدا ہوئی اور اسے کہا کہ اے نوجوان، کیا تمہاری بیوی ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں نے ابھی تک شادی نہیں کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس نوجوان سے فرمایا، پہلے فلاں شخص کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے حکم دیا ہے کہ اپنی بیٹی کو میری زوجہ بنا دو، پھر اس کے ساتھ شادی کر کے رات کو اس کے پاس رہو۔ تمہاری زندگی بھر کے جتنے بھی اخراجات ہیں یہاں سے لے جاؤ، لیکن 7 دن کے بعد دوبارہ میرے پاس آنا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا پیغام اس بات کا گواہ بنا کہ اس شخص کی کہ اس نوجوان کی اس معروف شخص کی بیٹی سے اس کی شادی ہو گئی۔ اس نوجوان نے حضرت داؤد علیہ السلام کے حکم کے مطابق عمل کیا اور 7 دن کے بعد دوبارہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آیا۔ داؤد علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ اے نوجوان، تمہارے یہ دن کیسے گزرے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ یہ دن اتنے اچھے گزرے ہیں کہ پوری زندگی میں پہلے کبھی ایسے دن نہ گزارے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گیا۔ وہ کافی دیر وہاں رہا لیکن اسرائیل علیہ السلام اس کے پاس نہ آئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس نوجوان سے کہا کہ اٹھو اور اپنی زوجہ کے پاس جاؤ اور 7 دن کے بعد دوبارہ یہاں آنا۔ پھر اس کے بعد وہ نوجوان چلا گیا
اور 7 دن گزرنے کے بعد وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوا۔ تیسری مرتبہ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے وہی حکم دیا کہ چلے جاؤ اور 7 دن کے بعد دوبارہ واپس آنا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو۔ پھر اسی دوران حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی تشریف لائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ کا ارادہ تو تھا کہ آپ اس کو 7 دن میں اس کی روح قبض کرتے، لیکن آپ 3 ہفتے کے بعد آئے ہیں۔ اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے داؤد علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے آپ کے رحم کرنے کی وجہ سے اس پر رحم کیا ہے اور اس کی موت 20 سال تک معاف کر دی ہے۔ ایک روز اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ آپ خالدہ بنت اوس کے پاس جائیں اور اسے بہشت کی خوشخبری دیں اور کہیں کہ وہ بہشت میں آپ کی ہم نشی ہے۔ تو چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ حکم پر عمل کرتے ہوئے ویسا ہی کیا اور خالدہ کے دروازے پر آئے اور آواز دی۔ وہ دروازے پہ آئیں اور دروازہ کھولا۔ جو ہی ان کی نگاہ حضرت داؤد علیہ السلام پر پڑی تو عرض کیا کہ کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے بارے میں کچھ حکم ہوا ہے؟ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی نازل کی اور فرمایا کہ تم بہشت میں میری ہم نشی ہوگی۔ تو خالدہ نے کہا کہ آپ کو شبہ ہوا ہے، وہ میں نہیں ہوں بلکہ کوئی میری ہم نام ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ وہ یقینی تم ہی ہو۔ خالدہ نے کہا کہ پیغمبر خدا سے جھوٹ نہیں بول رہی ہوں، خدا کی قسم میں اپنے اندر ایسی کوئی خوبی نہیں دیکھتی جس سے میں آپ کی ہم نشیں بنوں۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ تم اپنی باطنی امور کے بارے میں کچھ گفتگو کرو تاکہ میں جان سکوں۔ تو خالدہ بنت اوس نے فرمایا کہ میں ایک ایسی حالت کی مالک ہوں کہ مجھے جو بھی دکھ تکلیف ہو، نقصان ہو یا کوئی حاجات ہو، وہ پیاس میں کبھی اس کے رفع کرنے کے لیے خدا سے نہیں کہتی، یہاں تک کہ وہ ذات خدا ہی اسے رفع کر دیتی ہے۔ یعنی میں وہی پسند کرتی ہوں جو میرا محبوب پسند کرتا ہے۔ میں خدا سے ان مشکلات اور نقصان کا عوض کچھ مانگتی ہوں بلکہ اس کا شکر بجا لاتی ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام راز کی بات سمجھ گئے اور اس خاتون سے فرمایا کہ تم انہی خوبیوں کی وجہ سے اس مقام پر پہنچی ہو۔